أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اسے درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ ذکر کیا ہے، ان دونوں آیتوں میں، کہ کوئی ایک بندہ جو اللہ کی مخلوق ہو، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہو، اللہ نے اس کو نعمتیں نوازی ہوں، وہ کیسے آخر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتا ہے، اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے، اور اللہ کی عبادت سے بغاوت کیسے کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں ان دونوں آیتوں میں وہی بات ذکر کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے عقلی دلیلوں سے، تاکہ انسان غور کرے تو سمجھ لے کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی پکڑ ہمارے اوپر بہت زبردست ہے. ہم اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہیں. جب اللہ کی گرفت سے، اللہ کی نعمتوں سے ہم باہر نہیں ہیں تو ہم کیسے اس کے خلاف جا سکتے ہیں، اس کے خلاف بغاوت کیسے کر سکتے ہیں. وہی اللہ رب العالمین نے عقلی دلیلوں کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. کہا کہ دیکھیے کہ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو. تم مردہ تھے تو زندگی دے دی، یعنی زندہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور زندگی دینے کے بعد تمہیں مارے گا کون؟ اللہ ہی. پھر مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے اٹھائے گا، وہی اللہ ہے. اللہ رب العالمین نے پھر آگے کہا کہ دیکھیے تمہارے لیے زندگی میں جینے کے لیے، دنیا میں جینے کے لیے کھانے پینے کی، استعمال کی ضرورت ہے. اس کو کس نے پیدا کیا؟ موت اور زندگی تو اللہ نے دی. اتنے ہی پر بس نہیں ہوا، بلکہ دنیا کی ساری چیزیں بھی اسی نے پیدا کی. تم نے نہیں پیدا کی، کسی اور نے نہیں پیدا کی، اللہ ہی نے پیدا کی ہے. تو تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کی راہ اختیار کر سکتے ہو؟ اور دیکھیے آسمان و زمین کو بھی اسی نے پیدا کیا. اتنے عظیم آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اسی نے پیدا کیا. زمین کو اسی نے پیدا کیا. آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مخلوقات جتنی ہیں، اسی نے پیدا کی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں عقلی دلیلوں کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو ایک آیت کی تفسیر تو گزر چکی تھی، دوسری آیت کی تفسیر آپ دیکھیں. اللہ رب العالمین نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے لیے پیدا کی، کسی اور کے لیے نہیں پیدا کی. انسانوں کے فائدے کے لیے ہی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اہل علم مفسرین کرام کہتے ہیں کچھ چیزیں تو براہ راست آپ کو فائدہ دیتی ہیں، آپ کو استعمال کرتے ہیں تو فائدہ دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست آپ کو فائدہ نہیں دیتی لیکن بالواسطہ فائدہ دیتی ہیں، کسی تھرو آپ کو فائدہ دیتی ہیں. تو بہرحال دنیا کی ساری چیزیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں. اور ایک قاعدہ اہل علم اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ ایک تو حلال ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ پاک ہیں. جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے اس کے حرام ہونے کی اور اس کے ناپاک ہونے کی، تب تک اصلاً ساری چیزیں دنیا کی کیا ہے؟ حلال ہیں اور پاک ہیں. تو یہ قاعدہ یہاں معلوم ہوتا ہے. اور جو دوسری بات یہ ذکر کرتے ہیں، بہت اہم بات ہے. اللہ رب العالمین نے کہا جب ہم نے دنیا کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، تو تم ایسی چیزوں کی پوجا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں،
تو وہ تمہاری خدمت کر رہی ہیں، تمہاری خدمت کے لیے مامور ہیں، تو تمہاری عقل کہاں ہے کہ تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو، ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ تمہیں تو یہ ہونا چاہیے تھا جو تمہیں ساری چیزیں، ساری نعمتیں نوازا ہے، اس کی تم پوجا کرتے، اس کی عبادت کرتے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے۔ تم نے اس کو چھوڑ کر کے، اپنے رب کو چھوڑ کر کے، حقیقی معبود کو چھوڑ کر کے ایسوں کی پوجا شروع کر دی ہے جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یا جو چیزیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی تھیں اسی کو تم نے پوجنا شروع کر دیا۔ تمہاری عقل کہاں گئی؟ اللہ نے تعجب کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، پانی کی کوئی پوجا کرتا ہے، کوئی نہر کی پوجا کرتا ہے، ندی کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھر مورتیوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی ہم جیسے عام انسانوں کی پوجا کرتا ہے، جس کے ہاں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، بہت ساری انسانی بشری خطائیں ہیں اس کے ہاں موجود، اس کے باوجود اس کی پوجا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حقیقت واضح کی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے تاکہ تم اس کو استعمال کرو اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کرنے کے بجائے ایک مخلوق نے اسی کی بندگی شروع کر دی، تو کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے یہ۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ رب العالمین زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف بڑھا، متوجہ ہوا اور آسمان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیا۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے۔ دنیا کی ساری چیزیں پیدا کی ہی، آسمان کو بھی اسی نے بنایا، وہ جو 7 آسمان ہے اسی نے بنایا، اسی نے پیدا کیا۔ اہل علم کہتے ہیں یہ آیت مشکل ترین آیتوں میں سے ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں پہلے ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اللہ نے اور پھر آسمان کو 7 بنایا۔ اور دوسری آیت میں ہے اللہ رب العالمین نے کہا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو آسمان کے بعد ہموار کیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں ان دونوں آیتوں میں ایک طرح سے لگتا ہے ٹکراؤ ہے، حالانکہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ زمین پہلے اللہ رب العالمین نے پیدا کی یا آسمان کو پیدا کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے زمین پیدا کی ہے، اور زمین پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آسمان کی طرف بڑھا تو آسمان کو پیدا کیا۔ بعد میں آسمان سے فارغ ہونے کے بعد تو زمین میں جو چیزیں مزید درست کرنے کی تھی، ہموار کرنے کی تھی، اس میں اگانے کے قابل یہ زمین نہ تھی، تو اس کو اگانے کے قابل بنانے کے لیے اس کو درست کر دیا، ہموار کر دیا۔ پہلے زمین پیدا کی گئی ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا ہے اور پھر زمین کو درست کر دیا ہے، ہموار کر دیا ہے، اس کو اپجاؤ کے قابل بنا دیا ہے۔ اسی لیے کہا اس کے بعد وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا۔ تو اہل علم کہتے ہیں یہی اس کی تفسیر ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، دَحَاهَا کہا ہے، خَلَقَهَا نہیں کہا ہے۔ آسمان کے بعد زمین کو پیدا کیا ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ آسمان کے بعد زمین کو ہموار کیا ایسا کہا ہے، اور ہموار کرنا پیدا کرنے سے مختلف چیز ہے۔ تو اس لیے مشکل یہ جو آیت کہتے ہیں اس مشکل ترین آیت ہے، تو یہ دور ہو جاتی ہے تفسیر صحابہ کی تفسیر اور اہل علم کی تفسیر دیکھنے کے بعد۔ اور اہل علم کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو زمین کے بعد پیدا کیا گیا ہے، سوائے ایک تابعی کے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آسمان پیدا کیا گیا ہے اس کے بعد زمین پیدا کی گئی ہے۔ تو صحابہ کی تفسیر اور دیگر جو قرآن کی آیتیں ہیں، اکثر آیتیں اسی کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ پہلے زمین پیدا کیا گیا ہے اس کے بعد آسمان پیدا کیا گیا ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک عقلی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک عقل کا بھی تقاضا بنتا ہے کہ پہلے بیس مضبوط کیا جائے، نیچے کی چیز کو مضبوط کی جائے، اس کے بعد چھت بنایا جائے، عقل کا بھی تقاضا ہے۔ اور ایسے ہی دنیا میں بھی لوگ اختیار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں کہ پہلے نیچے کی چیزوں کو مضبوط کی جاتی ہے، وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چھت بنائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ
کہ پہلے زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور پھر آسمان کو پیدا کیا ہے۔ آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان دوری جو ہے، حدیث کی روشنی میں اور مفسرین کرام کے اقوال کی روشنی میں، یہ 500 سال کی دوری ہے۔ 500 سال کی دوری، ایک آدمی سفر کرے تو 500 سال لگے گا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے میں۔ اور آپ دیکھیں یہ جیسے کوئی رفتار کسی کی بہت تیز ہوتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ معراج پر گئے تھے، ایک ہی رات میں سارا سفر کر کے چلے آئے تھے، تو وہ رفتار نہیں مراد ہے، بلکہ عام رفتار پہ جیسے انسان چلتا ہے اس اعتبار سے ہے کہ 500 سال انسان چلے گا تب جا کر کے ایک آسمان میں پہنچے گا، پھر دوسرے تیسرے، اس طرح ہر آسمان کے درمیان یہ دوری ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ ہوا بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسے علم نہیں ہے پیدا کر دیا ہے، بلکہ کہاں کون سی چیز کی کتنی ضرورت ہے اللہ نے اس سے حساب سے پیدا، علم کے حساب سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا ہے اہل علم نے کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے کے بعد جب آسمان کی طرف بڑھا اور آسمان پر چڑھ گیا، بعد آسمان پر ہی اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، جن کا عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے، کفر کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو بنانے کے بعد آسمان کی طرف بڑھ گیا تو الرحمن علی العرش استوى، دوسری جگہ فرمایا اب آسمان ہی پر اللہ رب العالمین ہے، زمین پر نہیں ہے، آسمان سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہی کہا وہ ہوا بکل شیء علیم، آسمان کی طرف بڑھ گیا تو اب ایسا نہیں کہ یہ دنیا کی ساری چیزوں پر نظر نہیں رکھے ہوئے ہے، بلکہ نظر رکھے ہوئے ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو کوئی انسان ایسا نہ کرے کہ اللہ کے ساتھ بغاوت کی راہ اختیار کرے، یہ سوچ کر کہ اللہ رب العالمین تو نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں علم ہے اسے، بلکہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، چھپی چیز کا، ڈھکی چیز کا، ہر چیز کا، سینے کے حالات کا بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ تو یہ پیغام اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دینے کی کوشش کی ہے، جب تمہیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جس نے پیدا کی ہے اس کی پوجا کرو، عقل کا بھی تقاضا بنتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جو مثال دی گئی تھی کہ کل کی ایک حکومت سے کوئی ٹکر نہیں لینا چاہتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ وہ تو اس کا پاور بہت مضبوط ہے، اس کے پاس طاقت، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایک رب کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے، کوئی اس کے خلاف بغاوت کیسے کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ کسی کا جب کوئی احسان رہتا ہے تو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اور رب العالمین کا تو احسان اتنا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے ہیں، تو اس کی شکر گزاری کے بجائے ایسوں کے پیچھے کیسے پڑ جاتے ہیں، عقل کا تقاضا بھی نہیں بنتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی بندگی چھوڑتا ہے تو دیکھیے کیسوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، کیسے حقیر چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ان کی پوجا شروع کر دیتا ہے، اپنے جیسے یا اپنے سے گرے لوگوں کی، گری چیزوں کی، مخلوق کی جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، اس کی عبادت میں، اس کی پوجا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کئی دلیلوں سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وسلم۔